السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اے صحابہ تم یہ جانے رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں اس وقت۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، بہت سے معاملات ایسے ہیں اگر وہ تمہارے مشورے پہ چلیں تو تم خود مشقت کا شکار ہو جاؤ، تمہاری رائے کی کوئی پاسداری نہیں، لیکن نبی کی بات کی پاسداری اوپر سے ہو رہی ہے۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، یہ انتظام کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ چھوٹے بڑے تمام صحابہ کو آ گئی، اس آیت پہ بات ہو چکی، تمہیدی طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ چھوٹوں کو تسلی مل گئی، تمہاری بات مانی نہیں جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اور کل صحابہ کے بارے میں کہہ دیا، خصوصاً جو بڑے صحابہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام ہی ایسا فرمایا ہے اپنے نبی کی محنت سے، دعوت سے، ایمان تمہارے لیے محبوب ہو چکا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کفر سے، ہر بڑے چھوٹے گناہ سے تمہیں نفرت ہو چکی ہے، ایمان اس کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی صفات والے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کو راشدون کہہ رہے ہیں، راشدین کہہ رہے ہیں، اور ہماری کم قسمتی، ہم نے خلفاء کو 4 تک محدود کر دیا، خلفاء راشدین۔ جتنے بھی صحابہ خلفاء ہیں سارے راشدین ہیں۔ حضرت حسن تھوڑی دیر کے لیے ہے، وہ بھی خلیفہ راشد تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہے، بہت بڑی مدت کے لیے ہے، اور اسلام کی تمام تر فتوحات سب سے زیادہ انہی کے دور میں ہوئی ہیں، وہ بھی خلیفہ راشد تھے۔ لا الہ الا اللہ، فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا تم پر فضل و انعام ہے، تمہارا استحقاق نہیں ہے۔ اللہ بڑی غیور ذات ہے، صحابہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، نبی محنت بھی فرما رہے ہیں، اللہ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں یہ میرا فضل و انعام ہے تمہارے اوپر، کیونکہ تمہارے اعمال، تمہارے ایمان جنت میں جانے کی علامت ہے، وجہ نہیں ہے، وجہ تو میری رحمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والا ہے، جس کے دل میں ایمان کی محبت اور کفر کی نفرت ڈالتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر ڈالتا ہے کہ یہ زمین اتنی زرخیز ہے کہ یہ اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر رہی ہے، تو یہ تقویٰ کے بیج کے لیے لائق ہے، اس سے تقویٰ پھوٹنا چاہیے۔ اور جسے گمراہ کرتا علم کی بنیاد پر کرتا ہے کہ یہ زمین ہی بنجر ہے، اس میں تقویٰ کا پودا اگ نہیں سکتا، ہر کام حکمت پر مبنی ہے، ماننے والوں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے دنیا کھول دیتا ہے، ماننے والوں کے لیے بھی کھول دیتا ہے، لیکن اس کے اپنے طریقے ہیں، اس کے سارے کام حکمت پر مبنی ہیں، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے۔ آگے چلتے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا، اے مسلمانوں، اگر اہل ایمان کے 2 گروہ باہم لڑ پڑیں، اگر لڑ پڑیں، یہ نہیں کہا جب لڑ پڑیں، یہاں اذا کا لفظ نہیں ہے، جب لڑ پڑے کا مطلب یہ ہے کہ لڑنے کی عادت ہے، اگر کا مطلب یہ ہے اسلوب کہ بھائی لڑائی تو ایمان کے مزاج کے ساتھ تمہارے درمیان آنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایمان تو وحدت کی بنیاد ہے۔ ہاں بشری تقاضے اگر ایسا ہو جائے، سمجھ رہے، یہ عربی کے ان اور اذا میں فرق بتا رہا ہوں کہ یہاں اذا کا لفظ نہیں ہے کہ جب تم لڑو، یا کلما کا لفظ نہیں ہے جب بھی تم لڑو، نہیں، سمجھے، نہ لما کا لفظ، نہ کلما کا، نہ اذا کا، ان، اگر ایسا ہو جائے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلوا، اگر ایسا ہو جائے کہ اہل ایمان کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں،
پھر تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے تیسرے فریق کا جو مسلمان ہے؟ یہ مسلمانوں کے باہمی رنجشوں کے بارے میں، لڑائیوں کے بارے میں قرآن ہدایات دے رہا ہے، اور یہ بہت بڑی بنیاد ہے، بہت بڑی بنیاد ہے۔ آج ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اس پہ عمل نہیں ہے۔ لڑتے بھی ہیں اور باقی لوگ تماشا دیکھتے ہیں، وہی پیسہ پھینک تماشا دیکھ والی بات ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ ہمارے زوال کو گننا شروع کر دیں نا، یہ ایک وہ وجہ ہے جو زوال گننے والوں کی نظر میں بھی نہیں آتی۔ جو زوال کا مشاہدہ کرتے ہیں نا کہ اہل ایمان زوال کے کیوں شکار ہوئے، آبزرو کرتے ہیں، ان کی نگاہ میں بھی یہ چیز نہیں آ رہی ہوتی، جسے قرآن بہت بڑی وجہ بتا رہا ہوتا ہے جس پر عمل نہ کرنا۔ اگر تم لڑ پڑو تو لڑائی تو پھر بات ختم ہو گئی نا، آپس میں ہم شروع ہو گئے، بس سمجھ آئی۔ باہر والوں کو کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے، وہ بس تماشا دیکھیں گے، وہ وہی کریں گے، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، وہ پیسہ پھینکیں گے، لڑائیں گے۔ سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ یہی کام ہو رہا ہے۔ یہ دروازے بند کر دیں، باہر سے آواز آ رہی ہے۔ اب دو آپس میں لڑ پڑے تو تیسری فریق جو مسلمان ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ قرآن بتا رہا ہے آپ، ٹھیک ہے جی، بلکہ تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ ترتیب کے ساتھ بات آ رہی، آرڈر کی، خاموش تماشائی نہیں بننا۔ یہ جو خاموش تماشائی کا کردار ہے نا، یہ سب سے خطرناک ہے۔ ہم پیچھے ہو جاؤ جی، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ہمارا کیا کام ہے؟ اور اس معاشرے میں یہ بیماری سب سے زیادہ ہے۔ گھروں کے اندر بھی بہن بہن سے لڑ رہی ہوتی، بھائی بیٹا بیٹے سے لڑ رہا ہوتا ہے، بہن بھائی آپس میں ٹھیک نہیں ہوتے، گھر کا سربراہ توجہ نہیں دیتا۔ جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو پھر درمیان میں دیوار ڈال کے گھر تقسیم کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے چلو 15 دن ہم میاں بیوی ادھر، 15 دن تیرے پاس رہیں گے۔ پہلے دن سے کیوں نہیں پکڑا؟ پہلے دن سے کیوں نہیں پکڑا؟ اور ہمارے علاقوں میں ان حوالوں سے دیسی شریعت چلتی ہے، میں اسے دیسی شریعت کہتا ہوں۔ مثال کے طور پر دو بھائی آپس میں لڑ پڑے، باپ خوش قسمتی سے زندہ ہے، روٹین میں کیا ہوتا ہے، باپ ہر حال میں چھوٹے کو کہتا ہے یہ تیرے باپ کی جگہ سرنڈر ہو جا۔ ایک ہے اپنے حقوق سے دستبردار کرنا، راضی نامے سے آپ ترغیب دے سکتے ہیں، آپ جبر نہیں کر سکتے، باپ ہوتے ہو۔ اللہ جبر نہیں کرتا تو باپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ عدل و احسان دونوں کا حکم دیتا ہے، لیکن ساتھ کہتا ہے تمہاری مرضی۔ سمجھ آئی؟ بھائیوں میں زمین تقسیم ہو رہی، 1 فٹ ایک کے پاس زیادہ چلی گئی، اللہ ترغیب دے دیتا ہے، ارے بندے 1 فٹ تیرے پاس کم آ گئی، کوئی گل نہیں، تو اپنا ہاتھ تھوڑا سا چھوڑ دے۔ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ اس کو اجازت دیتا ہے، وہ 1 فٹ لے لے، دیوار توڑ کے لے لے، یہ ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے اس کے نتائج آگے کیا نکلیں گے۔ فیتا لے کے بیٹھ جانا ہر معاملے میں، یہ حل نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں فیتا لے کے بیٹھ جائے۔ کہیں کوئی قربانی دے رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی قربانی دے رہا ہوتا ہے، اور یہ فیتا لے کر بیٹھنے کی عادت مولویوں نے بیویوں کو ڈال دی ہے، اور اس مولوی نے ڈالی زیادہ خود جو بہت بڑا زمیندار ہے، جس کے گھر میں 10 نوکر ہیں، اور بڑے فخر سے بھی کہتے ہیں نوکر کم کر دینا ہے۔ سمجھے؟ تو بھائی ٹھیک ہے، تمہارے گھر تو نوکر کام کرتے ہیں، اور تو نے اسٹیج پہ آ کے کہہ دیا کہ بیوی کا کوئی کیا کہتے ہیں، بیوی پر کوئی ذمہ داری نہیں، نہ ساس نہ سسر، تو میاں کی بھی چھٹی ہو گئی، تو زندہ باد تو نعرے لگیں گے عورتوں کی طرف سے۔ یہ بالکل غلط رجحان ہے، اور یہاں آپ برقع پوش خواتین بھی آ کر دین کے نام سے ایسی تبلیغ کر رہی ہیں، اللہ مان والحافظ، کوئی ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں، سب خاموش سمجھ رہی ہیں۔ جی میں نے اپنے بچوں کو سکھایا ہے بیٹی ہی کیوں برتن دھوئے، اگر بیٹی دھوتی تو بیٹا کیوں نہیں دھوتا؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟
واقعہ ہر ایک کو پتہ ہے. حضرت فاطمہ چکی پیستی تھی, ہاتھ میں چھالے پڑتے تھے, غلام آئے, باندیاں آئیں, نبی علیہ السلام کے پاس حاضر خدمت ہوئی, غلام باندیاں ملی نہیں. تو حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا بھائی علی کو بھی کہہ دو ایک دن وہ چکی پیسے؟ تم نہیں روٹیاں پکانی, علی کو کہہ دو روٹیاں پکائے. کبھی کہا؟ خدا کی قسم یہ ایک الگ موضوع ہے, پھر کبھی اس پہ بات کریں گے. جس طرح مغرب میں عورتوں کے حقوق کا نعرہ لگا کے مرد کا ستیاناس کر دیا گیا, بلکہ عورت کا بھی, اس طرح اس وقت وہی فلم یہاں چلائی جا رہی ہے. عورتوں کے حقوق کے نعرے لگا کے مرد کا ستیاناس ہو چکا ہے. مرد کے ہاتھ میں یا مسئلہ کشمیر ہے یا چاکلیٹ ہے بس, اور عورت اس طرح دندنا رہی ہے کہ گھروں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. طلاق کی کتنی ریشو بڑھ گئی ہے. جو ہمارے وکلاء ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں وہ اچھا جانتے ہیں, اور اس میں ان احمق مولویوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے جنہوں نے آ کر اس قسم کے درس دیے. خیر یہاں بات اتنی سمجھے, خاموش تماشائی بننے کی اجازت نہیں. غلطی ہو رہی سامنے آ جائے. اسلام اہل ایمان کے دو گروہ لڑ پڑے, خاموش تماشائی بننے نہیں دیتا ایک, اور نہیں اسلام آپ کو اندھی محبت کی بنیاد پر رول پلے کرنے کی اجازت دیتا ہے, اور نہیں اندھی نفرت کی بنیاد پر کوئی کردار ادا کرنے کی اجازت دیتا ہے. نہ خاموش تماشائی, اور نہیں یار میرے چچا دا پتر ہے, ساڑی قوم ہے کہ ہم جٹیں بٹوں کے خلاف ایک ہو جائیں, ہم بٹیں جٹوں کے خلاف ایک ہو جائیں. کیا ہوتا ہے یہی تو ہو رہا ہے معاشرے میں. اور یہ ہمارے خاندان کا مسئلہ ہے. بھائی تیرے خاندان کا مسئلہ تو دیکھ, تیرا بھائی جس نے لڑائی شروع کی وہ حق پر ہے نہ حق ہے, تیرے خاندان کا مسئلہ ہے. تیرے خاندان سے بھی بڑھ کر اسلام کا مسئلہ ہے, مسلمان کا مسئلہ ہے. تو وہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی. ہمارے علاقوں میں ایک دیسی شریعت چلتی ہے. دیسی شریعت یہ, دو بھائی آپس میں لڑ پڑے, اختلاف ہو جائے, باپ جبرن روٹین میں چھوٹے کو کہتا ہے تو سرنڈر ہو جائے, اور یہی دھیرے 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 بڑی بڑی دشمنیوں میں چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. اللہ نے حق چھوڑنے کے بارے میں جبر کیا ہی نہیں, ترغیب دی ہے, احسان کی, جبر نہیں کی. کہتے میرے خاندان کا مسئلہ ہے, میری ناک کا مسئلہ ہے, میرے گھرانے کا مسئلہ ہے. بھائی اس سے بھی بڑا مسئلہ امت کا ہے, اخوت کا ہے, اسلام کا ہے, مسلمان کا ہے. تو اپنے گھرانے کو لے کے بیٹھ گئے. باپ کو چاہیے دیکھے دو بھائی آپس میں لڑ پڑے ہیں, حق پر کون ہے, ماں باپ دونوں فیصلہ کریں, پھر طریقے سے سمجھائیں. یہ نہیں کہ دیسی شریعت شروع کر دیں. اداروں میں ملازمین ہیں, آپس میں کھٹ پٹ ہو جاتی ہے. باس ہے وہ پوری آبزرو کرے, اپنے ماتحتوں کو انڈر آبزرویشن رکھے, دیکھتا ہے یار کوئی میرے ماتحتوں میں قدرت آ گئی ہے, اس کو علیحدہ بٹھائے, اس کو علیحدہ بٹھائے, تھوڑی سی اسلام کی ترغیب دیتے. یار کیا زندگی, یقین کریں اب بندہ جب 4-5 کے ہندسے کو کراس کر جاتا ہے نا تو سمجھ آتی ہے کہ اس زندگی کی کل اوقات کیا ہے. کل میں آیا تھا داڑھی بھی نہیں تھی, آج اس منبر پر میری داڑھی سفید ہو گئی ہے. عمر پتہ نہیں کتنی, اللہ کو پتہ ہے. یہ چند سالوں کے لیے آپس میں لڑنا, نفرتیں پالنا, مسلمان آپس میں, یہ ساری کمزوری ہے. دفتر میں, اداروں میں, گھرانوں میں, محلے میں, علاقوں میں, صوبوں میں 4 ساتھی بیٹھیں گے, پنجابی پٹھانوں کے خلاف شروع ہو جائیں گے, پٹھان پنجابیوں کے خلاف شروع ہو جائیں گے, دونوں مل کے سندھیوں کے خلاف شروع ہو جائیں گے. کوئی کس حوالے سے کسی کے خلاف لطیفے بنا رہا ہوتا ہے, کوئی کس حوالے سے کسی کے خلاف لطیفے, اور ہم ہنستے ہیں, حالانکہ یہی لطیفے بنیاد ہوتے ہیں, لڑائیوں کی بنیاد ہے. وہ کسی قوم کا حوالہ دے کے, کل پرسوں ایک میں نے فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ میں نے ایک وہ لطیفہ دیکھا کسی کا, وہ بھی قوم کا حوالہ دے کے لکھا ہوا تھا. کسی کا باپ مرغی مر گئی تو وہ رو رہا تھا, تو دوسرے دوست نے کہا یار میں
میرا باپ مرا میں اتنا نہیں رویا، تو تیری مرغی مر گئی تو اتنا رو رہا ہے. کہتا تیرا باپ انڈا دیتا تھا، میری مرغی تو انڈا دیتی تھی. اب باقاعدہ قوم کا نام لے کے یہ لطیفہ مینشن کیا گیا. اب اس پہ ہم ہنس پڑے، میں بھی ہنس پڑا، لیکن میں اب سوچتا ہوں اس میں باپ کی بھی توہین ہو گئی، اس میں قوم کی بھی توہین ہو گئی، اور ہم ان چیزوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں. ہمارے قبائلی علاقوں میں چلے جائیں، اب تو خیر دشمنیاں کم ہوتی جا رہی ہیں. جب سال ہا سال کی دشمنیاں چلتی تھی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کسی نے غیبت کی ہوتی تھی، کسی نے تانا دیا ہوتا تھا، کسی نے طنز کیا ہوتا تھا، کسی نے بہتان لگایا ہوتا تھا، نسلوں کی نسلیں اڑ گئی. یہی لاہور میں آپ کی جو بدماشوں کے علاقے ہیں، ان کی بھی آپ تھوڑے سے قرید کے دیکھ لیں کہ ان کی کیا کہتے ہیں بدماشیاں اور کہاں سے شروع ہوئی. آپ کو یہ گلی کے کنٹوٹے نظر آئیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گلی میں اپنا روب قائم کرنا. آج اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نسلیں قربانیاں دے رہی ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان دشمنی ختم ہو، لیکن یہ ناک ختم نہیں ہونے دیتی، کوئی درمیان میں آنے کو تیار بھی نہیں. درمیان میں ہمارے پولیس آ جاتی ہے، وہ پولیس پولس بن جاتی ہے، دونوں طرف سے پھر کھاتی ہے، دونوں طرف سے پھر لڑاتی ہے، دونوں طرف سے پھر آگ لگاتی ہے، بجھاتی ہے، سارے کام ماشاءاللہ اکیلے کرتی ہے. لا الہ الا اللہ. پھر سیاستدان چونکہ ٹیکے ہوتے ہیں بدماشوں کے، شالمی کسی کا تو گوال منڈی، کسی کا تو اکبری منڈی، کسی کی تو فلاں علاقہ، کسی کا فلاں علاقہ، کسی کا. سیاستدان پہلے طلبہ تحریکوں کے اسٹوڈنٹس کو استعمال کرتے تھے، آج کل گلی کے کنٹوٹوں کو استعمال کر رہے ہیں. اس وقت بھی استعمال کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ اس کو آپ نے آسان سمجھا ہوا ہے. اور میرے سمیت ہر بندہ اس کو کون سی لڑائی سمجھتا ہے؟ خاندان کی، گھرانے کی. اسلام کہتا ہے یہ امت لڑ رہی ہے، یہ امت تباہ ہو رہی ہے، یہ امت کمزور ہو رہی ہے. تمہیں خاموش تماشائی نہیں بننا. تم نے تعصب کی بنیاد پر کسی کی اندھی حمایت نہیں کرنی، اور تم نے تعصب کی بنیاد پر کسی کی اندھی مخالفت نہیں کرنی. اور صحابہ کی، وہ قبائلی صحابہ جو اپنے قبیلوں پر مر مٹ جاتے تھے، سمجھ آئی؟ جو قبائلی نخوت مکے کے قبائل قریش میں تھی، وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں تھی. ہمارے ہاں بھی رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن جو وہاں تھی وہ دنیا میں اس کی مثال کوئی نہیں ملتی. قبائلی نخوت. اللہ کے نبی نے اس کو ایسی مانج کے ایسا دل پاک کر دیا کہ وہ جو بڑائی ہے، وہ جو بہادری ہے، وہ جو شجاعت ہے، اسلام کی طرف رخ کر گئی. ایسے میں اللہ کے نبی نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جانچنے کے لیے فرمایا ہوگا کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، دونوں صورتوں میں مدد کرو. وہ صحابہ جن کا اسلام سے پہلے مزاج یہ تھا، نیچر یہ تھی کہ وہ صرف قبائلیت کی بنیاد پر کھڑے ہو کے جانے دیتے تھے، نسلوں کی نسلیں قربان ہو جاتی تھی. وہ صحابہ چونک اٹھے اور برجستہ نبی علیہ السلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کرے سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کرے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد. یہ صحابہ کی تربیت تھی، اللہ کے نبی نے فرمائی تھی. وہی حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. یہ ہے اہل ایمان آپس میں لڑ پڑے، خاموش تماشے بننے کی اجازت نہیں. اندھی محبت کی بنا پر کسی کی فیور کرنے کی اجازت نہیں. اندھی تعصب کی بنیاد پر کسی کی مخالفت کرنے کی اجازت بالکل. بلکہ کود پڑو، اصلاح کیا کرو. آج ہمارے ملک میں کوئی کم مسئلے، یہ تو آپ کا میڈیا چھپاتا ہے، چھپانے میں صاحب اقتدار کا بھی ہاتھ ہوگا، اور اسی میں بلائیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کے اس وقت پارا چنار کی طرف پوری آگ لگی ہوئی ہے. پہلے بوشہرہ تھا، اہل سنت کا گاؤں تھا، ارد گرد وہ زد پہ تھا. کرم وغیرہ یہ سارے زد پر ہیں. جو آج بھی اخبارات میں سرخی پڑی وہ وہی ہے دونوں طرف سے. اور اس میں کلیدی کردار ایران پراکسی وار لڑ رہا ہے آپ کے خلاف. کچھ خدا کا خوف لیں، آپس میں متحد ہو جائیں. کسی نے مذاق سے کہا
ایسا تو رولے والا پلاٹ لینا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ رولے والا پلاٹ، ایک طرف انڈیا ہے، دوسری طرف ایران ہے، تیسری طرف افغانستان ہے، ہر طرف رولا ہی رولا. کہتے یہ رولے والا پلاٹ لینا ہی نہیں چاہیے تھا. تو خیر ان ساری باتوں کا اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے، ہم ایمان کی وحدت کی بنیاد پر ایک ہو جائے نا تو کفر کا بھی علاج ہے، منافقت کا بھی علاج ہے، سارے علاج ہیں. نہیں تو خدا کی قسم کسی بیماری کا کوئی علاج نہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اہل ایمان لڑ پڑیں تم صلح کروا دیا کرو، مصالحت کروا دیا کرو. تمہارا کام صلح کروانا، خاموش بن کے بیٹھنا نہیں ہے. اور وہ بھی کون سے اہل ایمان آپس میں. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان میں سے ایک فریق دوسرے پر زیادتی پہ اتر آئے، وہ لڑائی چھوڑ ہی نہیں رہا، ظلم کی اس نے حد کر دی ہے، تم صلح کرانے کی کوشش کر رہے ہو لیکن چونکہ وہ طاقتور ہے باز ہی نہیں آ رہا. وہ یہ کہتے ہیں نا، یا یرکا دو ورنہ یرک جاؤ، وہی بات ہے. غصہ کمزور پہ آتا ہے. اب ایک بندہ جان ہی نہیں چھوڑ رہا تو پھر کیا کرنا ہے؟ کَفَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي، جو زیادتی کر رہا ہے سب مل کے اس کے خلاف لڑنا نہیں کہ فوراً نے کیا آپ نے رانی توپ کھول دی. جیسے حالات ہوتے ہیں اس ظالم کو نہتہ کر دو. وہ ظالم مسلمان طبقہ جب نہتہ ہو جائے گا، سرنگوں ہو جائے گا. اس کے خلاف لڑنے کا مقصد یہی ہے، یہ نہیں کہ اس کے خلاف تم جہاد کر کے قتل عام کر کے تم لونڈیے بنا لو. یہ تصور تو مسلمانوں میں آپس میں نہیں ہے. اس کے خلاف لڑنے کی وجہ بھی قرآن بتاتا ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. پہلے تو آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، مصالحت کرنی ہے. نہیں مانتا، سارے متحد ہوتے کو اسے تنہا کر دو، وہ مجبور ہو کے اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. اب یہاں سب سے پہلا حکم ہے اصلاح کرواؤ، صلح کرو، صلح کرواؤ. صلح کون کروائے گا؟ جو علاقے کے معاملہ فہم لوگ ہیں وہی کروائیں گے نا. ہم نتو فتو تو نہیں آئے گا کہ جمہوریت ہے، میرا اور آپ کا ووٹ برابر ہے لہٰذا میں بھی صلح کراتا ہوں، وہ مزید آگ لگا دے. صلح کروانے کا حکم پورے معاشرے کو ہے، لیکن آگے کون آئیں گے؟ لامالا صلح کروانے کی ذمہ داری انہی پر ہے جو معاملہ فہم ہے ایک، اور وہی صلح کرانے کے لیے آگے بڑھیں جن کے اندر عصبیت نہیں ہے، خاندان کا تعصب نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندان کی فیور کریں، اپنے بھائی کی، اپنے باپ کی، اپنے بیٹے کی، اپنے چچا کی، اپنی قوم کی فیور کریں یا مخالفت کریں اور کیا کہتے ہیں انصاف کا ترازو ایک طرف ہو جائے. نہ، معاملہ فہم لوگ آگے آئیں گے، تعصب سے بالا تر لوگ آگے آئیں گے، پھر صلح ہوگی. اور پھر یہ تو ہو گئی صلح کروانے والے کون ہیں. اگلی بات، صلح کس بنیاد پر ہوگی؟ خود ساختہ جرگوں پر، اپنے بنائی گئی پنچایتوں پر ہوتا ہے اس طرح. معذرت کے ساتھ ہمارے پٹھان بھائیوں میں جب وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں نا، چار بھائی، کوئی دبئی بیٹھا ہوا، کوئی سعودیہ بیٹھا ہوا، آپس میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. جب باپ مرتا ہے تو اب تقسیم کیسے کرنی ہے، پھنس جاتے ہیں. پہلے کہتے ہیں نہیں جی ہم بڑے بڑے بھائی ہیں، اور شادیوں کے بعد کوئی بھائی نہیں رہتا، بہت کم رہتے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اولاد ہو جاتی ہے، آپ کی توجہ اپنی اولاد کی طرف چلی جاتی ہے. یہ کام پہلے سے آسان ہونا چاہیے. مجھے ایک کہیں سے فون آیا کہ پی کے کی سائڈ سے کل پرسوں، خاتون تھی بیچاری، رو رہی تھی، اپنے بھائی سے حصہ لاؤ. بھائی کہتے ہیں ہمیں پاکستان آ دے دو، ہم تمہارا حصہ مارتے نہیں، دے دیں گے. اور ایک بھائی کہتا ہے میں نے اپنی شادی کے پیسے بھی نکالنے ہیں. تو اب میں یک نہ شد دو شد میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ بھائی مرنے کے بعد جو وراثت ہے اس میں سے آپ شادی کے پیسے نہیں نکالیں. تو یہ ایک بتا رہا ہوں، خود ساختہ پنچایتیں اور جرگے، یہ نتائج ہوتے ہیں. جی ہمارا مشترکہ تھا، 4 بھائیوں کی شادی ہو گئی، 5واں رہتا ہے، پہلے اس کی شادی کے پیسے نکالو پھر تقسیم کرو. بھائی وراثت ہوتی ہی موریث کے مرنے کے بعد ہے. چاروں باپ کی زندگی میں چاروں لے گئے، وہ اس کا گفٹ ہے. اب 5واں شریعت وراثت کی روشنی میں، اسلامک انہیریٹنس کی روشنی میں نہیں لے سکتا.
لیکن خود ساختہ قوانین چلتے، خود ساختہ پنچایتیں چلتی ہیں، ونی ہو جاتے ہیں، کیا کچھ نہیں۔ بھائی صلح کون کروائے گا یہ بھی کلیئر ہے، صلح کن بنیادوں پہ ہوگی؟ مسلمان، تو مسلمان کی صلح قرآن و سنت کی بنیادوں پہ ہوتی ہے۔ ایک صلح ہو رہی ہے اور اس صلح میں آپ دیکھتے ہیں کہ ملکی قانون کافرانہ ہے، عاصیانہ ہے، فسق و فجور پر مشتمل ہے، اسلامی نہیں ہے، تو وہ اس قانون کی روشنی میں جانے والے بھی گناہ گار ہیں، عقیدتاً جائیں گے تو اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ ہمارے قانون میں ابھی مجھے یاد نہیں رہا، پوتے کو دادے کی وراثت ملتی ہے میرے خیال، نیرا کافرانہ قانون ہے۔ اب اس کیس کے لیے جو وکیل صاحب فیس لے گا اس کی فیس بھی حرام ہوگی، نوٹ کر لیں، اس لیے وکلا چوکنے ہو جائیں۔ جی پینڈنگ ہے، اللہ کرے اسلام کے قانون وراثت کے مطابق ہو جائے۔ میرے والد صاحب جب طالب علم تھے وہ خود بتاتے ہیں، ہمارے تایا تھے، ان کی والدہ اور تھی، میرے والد صاحب کی والدہ اور تھی، یعنی آپس میں یہ اللہ تھی بھائی ہوئے، باپ ایک۔ جائیداد کی وراثت کو تو میرے ابو کے نانکے مضبوط تھے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی، ان کا ایک سگا بھائی بھی تھا، ماں باپ شریک دونوں، وہ فوت ہوا، لاولد تھا، تو میرے ابو کے ماموں نے کہا کہ بھائی اب اس کی جائیداد تم بھائیوں میں برابر تقسیم ہوگی۔ تایا بیچارے پریشان ہو گئے، تو والد صاحب غالباً پشاور پورا خٹک میں پڑھتے تھے، تو ان کو وہاں خط آیا، پیغام آیا کہ آپ کے ماموں اس جائیداد چھیننے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ شریعت آپ کو حق نہیں دیتی، وہ میرا ماں باپ شریک بھائی اور آپ باپ شریک بھائی ہیں، تو اس کی وراثت تو میری بنتی ہے، آپ کی نہیں بنتی۔ والد صاحب نے ماموں کو خط لکھ دیا، بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری وراثت بنتی نہیں لے۔ وہ غالباً اس وقت شاید قانون تھا، بھائی لے لیتے تھے، یا ہمارے ہاں تھے یا جو بھی تھا۔ میرے والد صاحب مرحوم نے اللہ ان کی قبر کو منور فرمایا، انکار کر دیا کہ میں جائیداد نہیں لیتا، شریعت مجھے نہیں دیتی۔ آج ہم شریعت کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب شریعت دے رہی ہوتی ہے، اور جب شریعت چھین رہی ہوتی ہے تو نہیں، یہ عدالتیں ویسے بنی ہیں، یہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سول کورٹ، سیشن، یہ ویسے بنی، ہمارے لیے بنی ہے۔ پھر دلائل اور آ جاتے ہیں۔ حکومت کا کوئی قانون بنانا، آپ پبلک کی کوئی مجبوری نہیں، کان کھول کے سن لیں۔ ایک عورت خلا لے لیتی ہے، میاں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، میاں کا کانسیپٹ موجود ہی نہیں، عدالت خلا کی ڈگری جاری کرتی ہے اور خلا کے نام پہ تنسیخ کینسلیشن کر رہی ہوتی ہے، وہ بیوی ہی رہتی ہے، اس بنیاد پر اگر وہ شادی کرے گی زنا ہوگا، اور اس کی فیس لینے والے وکلا حرام فیس لیں گے۔ آپ کا قانون، آپ کی کوئی ذاتی مجبوری نہیں، آپ سمجھتے ہیں ملکی قانون غلط ہے، تو علماء کی روشنی میں جا کے فیصلہ کروائیں، بیٹھے۔ ہمارے ہاں تو آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب چونکہ جمہوریت پہنچ چکی ہے، وہ ساڑھے چارواں صوبہ بن رہا ہے، عبوری صوبہ گلگت بلتستان، اس پر بھی جمہوریت کی تاریخ کرنے کو تاریخ کو دونوں جمع نہیں ہو سکتی، وہ آ رہی ہیں۔ اب عدالتوں میں کیس بھی ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو علماء فیصلے کرتے تھے، ہمارے بڑے فیصلے کرتے تھے، آج بھی ہمارے خاندان کے بڑے فیصلے کرتے تھے، مفت پہ آتے ہیں، بات ہو گئی، بات ہو گئی بس۔ اور آج بھی میں یہاں کے علماء سے کہتا ہوں یہی کردار ادا کریں، عدالتوں پہ بوجھ بھی کم ہوگا، آپ کا پیسہ بھی نہیں جائے گا، آپ کا وقت بھی برباد نہیں ہوگا۔ لاکھوں کا پلاٹ ہوتا ہے، ناک بچانے کے لیے کروڑوں دے دیتے ہیں، وکیلوں کو بھی خار ہو رہے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے دروازوں کے اوپر۔ اس سے بڑی کوئی بیوقوفی ہے؟ کتنی جی، کنال 5 مرلے 10 مرلے ایکڑ، اور کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال ہو گئے۔ یار چھڈو، نقدہ مسئلہ، اس ناک اٹھا کے پھینک دو، اس ناک نے آپ کا بیٹا غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ کوئی مسئلے ہیں؟ مسلمانوں کے درمیان صلح قرآن و سنت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، بس، اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
آپ اللہ کی عدالت میں یہ عذر پیش ہی نہیں کر سکتے، یا اللہ میں کیا کروں، ہمارے ملک کا قانون ہی ایسا تھا نا، اللہ ہلنے نہیں دیں گے۔ تو جہاں عام پبلک کو چوکنا ہونا چاہیے، وہاں ہماری، میں اپنے پیٹی بھائیوں سے کہتا ہوں، وکلا بھائی بھی خبردار چوکنے ہو جائیں، سمجھے، ایسے کیس نہ لے کہ وہاں ملکی قانون اسلام کے خلاف ہے اور آپ چل پڑیں صرف چند ٹکوں کی خاطر۔ اللہ پر اعتبار کریں، رزق حلال پہ توجہ دیں، بس۔ میں یہاں سے اڑ جاؤں، کیا خیال ہے؟ میں یہاں سے، آپ مجھے اٹھا دینا چاہتے ہیں تو میں اڑ جاتا ہوں۔ یار جتنی بات کر رہا ہوں اس کی ساری سمجھ آ رہی، کافی ہے۔ اور شکر ادا کریں کہ اتنی ہمارے اس ماحول کے اندر اتنی آزادی ہے، ورنہ ذرا آپ سعودی میں بات کریں، سعودی میں بڑے بڑے علماء اس وقت، جس میں حرمین کے امام بھی شامل ہیں، جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ یہ تو شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں یہاں موقع دیا ہوا۔ ایک ساتھی نے کہا تو میں نے کمنٹ میں اس کو کہا، سعودی حرمین کے لیے ٹھیک ہے، بس ہم یہی ٹھیک ہے، مہمان بن کے جائیں واپس آ جائیں، بس، تاکہ ہمارے دلوں میں حرمین کی محبت برقرار رہے۔ وہ کیا بات ہے، بس کیا کریں۔ یہ ہوتا ہے، یہ نتائج کس کے ہوتے ہیں؟ علماء نے جب عوامی سطح پر اچھی طرح کام نہیں کیا ہوتا نا، پھر ان کو عوامی حمایت بھی نہیں ملتی۔ علماء کو آپ سرکاری بابو بنا دیں گے نا، وہ پھر سرکاری بابو ہی ہوگا، اس کو عوام کی حمایت نہیں ملے گی۔ یہ پوری دنیا کے اندر آپ نے ایک ایسی بات چھیڑ دی، میں آپ کو بتا دوں، یہ پوری دنیا کے اندر واحد خطہ ہے آپ کا بنگلہ دیش، پاکستان، برما اور انڈیا اور افغانستان، جو بر صغیر پاک و ہند، اس کے مضافات، اس میں علماء کا اتنا اثر و رسوخ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے کچی سبزیاں کھا کر، گندی سبزیاں کھا کر اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے یہاں کے لوگوں کا ایمان بچایا ہے انگریز کے دور میں 100 سالہ اقتدار میں۔ اس لیے یہاں کے علماء کا اثر و نفوذ بہت ہے، اور یہ چیز آپ کو پوری دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ ہاں آپ کو ایسے امام خطیب ملیں گے، سرکاری گاڑی پہ آئیں گے، سرکاری گاڑی پہ جائیں گے، پروٹوکول ملے گا، ٹھیک ٹھاک سارا کچھ، ٹیشن مشن سب کچھ، لیکن وہاں ان کا عوام میں کوئی اثر و رسوخ نہیں۔ یہاں تک کہ امام کعبہ بھی جیل کی سلاخوں کو پیشی چلا جائے تو سعودی کبھی بھی اس کے لیے میدان میں نہیں اترے۔ یہاں ذرا آپ خصوصاً KPK، بلوچستان اور ہمارے گلگت بلتستان کی طرف کسی اچھے قابل قدر عالم پہ ذرا ہاتھ ڈال کے دیکھیں، پورا ملک جام ہو جائے۔ اسٹریٹ پاور کس کی ہے آپ کو نظر نہیں آتا؟ آپ سیاسی تبصرے نہیں سنتے؟ یہ اسٹریٹ پاور نہیں کہ آپ کسی قائد کے لیے شٹر ڈاؤن کر دیں، یہ اسٹریٹ پاور نہیں ہوتی۔ اصل اسٹریٹ پاور تو جانے دینا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، میں بات چھیڑ دی، میں کہیں اور نہ نکل جاؤں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ مسلمان، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ تو زیادتی کر رہا ہے اس کو لے آؤ واپس۔ صلح کی بنیاد بھی قرآن و سنت، یہ تو ایک عمومی حکم ہوتا ہے۔ دیکھیے آئین میں بھی یہ ہے، انسانی آئین میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ میں ہر آرٹیکل میں ساری ڈیٹیل موجود نہیں ہوتی، ایک عمومی تناظر میں بات کر لی جاتی ہے، اس کے ساتھ اگر اور پہلو مل جائے تو اور پہلو کے لیے اور دفعات ہوتی ہیں، اور پہلو کے لیے اور تشریحات ہوتی ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے، صلح کروائیں نہیں، سب مل کر ظالم کو نہتہ کر کے اس کے خلاف لڑیں۔ لیکن آج کی دنیا میں خلافت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ہم 50-60 ممالک میں تقسیم ہو گئے۔ اب ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک سے لڑتا ہے اور پھر باقی صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، صلح بھی نہیں ہوتی تو پھر جو ظالم ہیں اس مسلمان ملک کے خلاف میدان میں اترتے ہیں، باقی پورے نہیں اترتے، چند اترتے، چند نہیں اترتے۔ صورتحال ایسی ہو سکتی ہے کہ پوری امت کے درمیان گمسان کی جنگ ہو جائے، کچھ اس کی حمایتی ہو جائیں اور کچھ اس کے، پھر وہاں جنگ نہیں کرنی ہوگی۔ قتال کا حکم اپنی جگہ ہے، لیکن اس قتال کے حکم کے لیے قتال کی گراؤنڈ بھی ہے کہ مقاصد شرعیہ نظر انداز نہ ہو۔ آپ صلح کیوں کروا رہے ہیں؟ شریعت کے مقاصد کی خاطر، کہ جان، مال، ایمان، عزت و آبرو، عقل، نسل، یہ میں نے آپ کو بالکل سمندر کو کوزے میں بند کر کے بیان کر دی، یہ مقاصد شرعیہ ہیں۔
جو ہم اسلامک جورسپروڈنس میں ڈسکس کرتے ہیں، مقاصد شریعہ، اصول فقہ کو، ایمان سب سے اوپر مقصد شریعہ ایمان ہے. ایمان کے لیے باقی ساری چیزیں قربان ہو سکتی ہیں. ایمان، جان، مال، عزت و آبرو، عقل، نسل، یہ مقاصد شریعہ. آپ صلح کیوں کروا رہے ہیں؟ ان مقاصد شریعہ کے لیے. آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ ان مقاصد شریعہ کے لیے. لیکن اگر آپ لڑنے شروع ہو گئے اور مقاصد شریعہ فوت ہو گئے پھر آپ لڑیں گے نہیں، پھر ہم وقت صلح کی کوشش کریں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو جائے کہ لڑنے کے نتیجے میں مقاصد شریعہ حاصل ہو جائے پھر آپ کریں گے. یہ مقاصد شریعہ بڑا نازک موضوع ہے، اچھے خاصے لوگ اس پہ پھسل گئے. اس پہ میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا، اتنی بات کافی ہے. آگے چلتے ہیں. فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ. اب سب مل کے ظالم کے خلاف ایکا کر لیں، تنہا کر دیں، آئسولیٹ کر دیں، مجبور کر دیں کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سرنگوں ہو جائے. فإن فات، اور اگر وہ سرنگوں ہو جائے اور اس کو ہو جانا چاہیے تو پھر اب اگلے پچھلے بدلے نہ اتارو اس سے. ہوئے تیری ایسی کہ تیسی، تو پہلے آ نہیں رہا تھا اب تیری خیر نہیں، اس کا پھر آپ گاجر مولی کی طرح ان کو نہ کاٹیں. نہیں، آ جائے پھر صلح کرا دو. ہاں اس دوران جو اس نے زیادتیاں کی ہیں، کوئی جسمانی نقصان ہوا ہے، کوئی جسمانی نقصان ہوا، اس کی تلافی شریعت کے دیگر اصول کی روشنی میں ہوگی. فإن فات فأصلحوا بینہما بالعدل وأقسطوا. پھر صلح دوبارہ عدل ہی کی روشنی میں ہوگی. وأقسطوا یہ عدل ہی کی تاکید ہے، انصاف کی روشنی میں ہوگی. سمجھ آئی؟ اور عدل کی روشنی میں صلح کرا دو اور خوب انصاف کرو. وأقسطوا ان اللہ یحب المقسطین. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. یہ بار بار اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ نماز کی تفصیلات نہیں بتاتا وہ کہتا خوب عدل کرو، انصاف میں ذرا بھی لغزش نہ ہو. اور اللہ ایسے لوگوں کو بہت قریب رکھتا ہے، محبت کرتا ہے. محبوب کا لفظ سمجھ آتا ہے تو اللہ سے محبت کیوں نہیں سمجھ آتی؟ محبوب کے لفظ سے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو بھائی یہاں دیکھو اللہ محبوب بنا رہا ہے، یہاں اللہ محبوب بنا رہا ہے. ہم اللہ کو محبوب نہیں بنا رہے، اللہ ہمیں محبوب بنا رہا ہے. اللہ ہمیں تو محبوب کی چلتی ہے، پھر جو محبوب ہو جائے اس کی چلتی ہے. جب ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے اللہ ہمارے سارے نخرے اٹھائیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور میرے بندو تم جنت میں جو چاہو گے ملے گا، جس کی تمنا کرو گے تقاضا کرو گے وہ ملے گا. کیوں؟ ہم اللہ کے محبوب ہوں گے. اس وقت آپ اتنا سا مال رکھ کے، اتنی سی جان رکھ کے محبوب کے سامنے آپ کہتے ہیں میں چاند تارے توڑ کے لاؤں گا، جو آپ کے بس میں نہیں ہے. سب کچھ آپ حاضر کر دیتے ہیں اس کے سامنے. تو اللہ انما المؤمنون اخوہ. لوگوں یاد رکھو اہل ایمان تو آپس میں سگے بھائیوں کی طرح. اخوہ عام بھائیوں کے لیے بھی آتی ہے، لیکن علماء لغت کا ایک طبقہ کہتا ہے یہ اخوہ جو اخ کی جمع ہے یہ سگے بھائیوں کے لیے آتی ہے. تو کہا مسلمان تو آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ہے. تو سگے بھائیوں میں لڑائی کہا ہے کہ اگر ہو جائے فاصلحوا بین اخویکم. پھر بار بار اللہ کہہ رہے ہیں اپنے دونوں بھائیوں میں صلح کرا دو. یہاں دو بھائی سے مراد صرف دو بھائی نہیں ہے، اخوین اخ کی جمع ہے. اور اخ اصل میں اخون تھا. عربی میں لفظ تین ہوتے ہیں کلمے کے، تو ہم تو اخ دو ہی کہتے ہیں، اصل میں ایک کوئی نہ کوئی ورڈ چھپا ہوا ہوتا ہے. اخ اصل میں اخون تھا. کسی نے اس کو اخون بھی کہا ہے لیکن زیادہ بہتر نہیں، کیونکہ قرآن کی لفظ بتاتا ہے کہ یہ اخون نہیں اخون تھا، کیونکہ اسی کا ڈول بنایا تثنیہ اخوان. وہی یہاں آ کے نون اڑ گیا ہے اضافت کی وجہ سے، اور حالت نسبی ہے یا حالت جری ہے بین اخویکم. ویسے میں نے گرامر کی ایک دو باتیں کر دی، کسی کو سمجھ آئی یا اوپر سے اڑ جائے کچھ نہیں ہوتا. یہ اصل میں تھا بین اخوینکم، نون تثنیہ کا تھا گر گیا بین اخویکم. واتقوا اللہ. صلح کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو. بار بار اندازہ کریں، چھوٹی بات ہے. ہمارے ہاں آگ لگاتے ہی صلح والے، خاندان کی بنیاد پہ، ذات کی بنیاد پہ، عصبیت کی بنیاد پہ. کیا کچھ نہیں ہمارے ہاں. یہاں آگ تو لگائی صلح والے آگ لگاتے ہیں. فاصلحوا بین اخویکم. اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان، مسلمانوں کے دو طبقوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ.
اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اللہ تم پہ ترس کھائے۔ اس صلح کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اب میں وقت نہیں بتاتا ہوں کہ 8 5 6 جملے یک کے بعد دیگرے صرف اسی ایک صلح کے لیے آئے ہیں۔ اسلام اس کو مسلمانوں کی شناخت کی، قوت کی، طاقت کی علامت سمجھتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اور آج ہمارے ہاں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے نام پہ ایک ہو جائیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ قوم پرستی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ صوبہ پرستی، علاقہ پرستی، ملک پرستی، شخصیت پرستی۔ ہر ملک کی اپنی اپنی شخصیات ہیں، جغرافیائی حدود، پاسپورٹ، ویزا، یہ بھی ہمارے درمیان ساری کی ساری بربادی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں کہ تو ہمارے درمیان زیادہ سے زیادہ کسی علاقے سے دوسرے علاقے سے جانے کے لیے زیادہ سے زیادہ بارڈر پاس ہونا چاہیے، بس وہ بھی شناخت کے لیے۔ مسلمانوں کے درمیان حدود، جغرافیائی، اوپر سے پاسپورٹ، اوپر سے ویزا، یہی انما المؤمنون اخوہ، اور اوپر سے شہریت۔ کسی عرب ملک کی ذرا شہریت لے کے دیکھیں، اور کینیڈا، امریکہ، یو کے چلے جائیں، فوراً شہریت مل جاتی ہے کچھ تقاضے پورے کر کے۔ اب آپ کو یورپ سے محبت ہوگی یا عربوں سے؟ یہی وہ چیزیں جو ایمان کو ناگوار بنا دیتی ہیں اور کفر کو خوشگوار بنا دیتی ہیں۔ ہم مسلمان آپس میں اتنے گرے پڑے ہیں، ہمارے تعلقات اتنے کمزور ہیں۔ ایک مسلمان سعودیہ میں 40 سال بھی رہے، میرے اپنے عزیز رہتے ہیں وہاں، دوسری تیسری نسل اب ان کی پروان چڑھے، تیسری نسل شہریت نہیں، شاید بیٹیوں کو مل گئی ہے عربوں میں شادیاں ہونے کی وجہ سے، ان کو نہیں۔ اور جبکہ 3-4 سال میں آپ کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یورپ میں جا کے بظاہر حل ہو جاتے ہیں، نسلیں الجھ جاتی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، سمجھ آئی؟ وہ قرآن، وہ اللہ جو کہتا ہے مسلمان آپس میں سگے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے آپس میں یہ ساری دراڑیں ڈالی ہوئی ہیں، اور یہ دراڑیں جمہوریت کی نحوست سے اس طرح آئی ہوئی ہیں۔ اب پاسپورٹ، ویزا، علاقہ پرستی، قوم پرستی، شخصیت پرستی، یہ کسی کو دراڑیں نظر آتی نہیں۔ خدا کی قسم، امت بحیثیت امت یہ ساری دراڑیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سہانا وقت دوبارہ لے آئے کہ میں چاہوں، آپ چاہیں مکے کے سامنے جا کے گھر لے لیں، مسجد نبی کے سامنے جا کے گھر لے لیں، ہمیں کسی اور پروسیجر سے گزرنا اتنا ہی ہو جتنا کوئی لاہور میں پلاٹ لیتے، نہیں لاہور توبہ توبہ کسی اچھی جگہ پر، کیونکہ یہاں تو LDA وغیرہ یہ وہ اب ایسے ہیں کہ آپ کمزور تھی کی تو مت ماری جاتی ہے نا، وہ پروسیجر اتنا لمبا ہے، اللہ بچائے۔ آسان طریقے کے ساتھ آپ اپنا گھر بھی لے لیں، سب کچھ لے لیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب امہ بنے گی۔ امہ کب بنے گی؟ جب قرآن و سنت کی بنیاد پر ہمارے درمیان وحدت ہوگی، امہ تب بنتی ہے۔ امہ محض نعرے لگانے سے یا چند 100 کرسیاں بچھا کے کنونشن کرنے سے امہ نہیں بنتی ہے، اور نقطہ اتحاد کے بغیر بھی اتحادی امت کے نعرے لگانے سے امت نہیں بنتی ہے۔ امہ بنتی ہے نقطہ اتحاد، توحید، رسالت، ختم نبوت، آخرت۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے اوپر آ جائے مسلمان، تب جا کے وہ مسلمانوں کا ہجوم امہ بنتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔